الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد مقتدر علماء کرام، عمائدین ملت اور حاضرین محترم، حضرت مولانا مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب زیدہ مجدہ اور ان کی جماعت اہل حرم کے تمام ساتھی قابل مبارکباد ہیں، جو برس ہا برس سے حضرت خاتون جنت کانفرنس کا انعقاد کرتے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ان کی کیا تعریف کی جائے کہ جن کی عظمتوں کو قرآن بیان کر رہا ہے، اور جن کی شانیں خود میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ بیان فرما رہے ہوں، بلکہ ان کے آنے پر کھڑے ہو کر ان کی عظمت کو آشکارا کر رہے ہوں. میں نے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بیان کر رہا ہے. قد جاءکم برہان من ربکم. ہم نے اپنے محبوب کو برہان بنا کر بھیجا. جتنے انبیاء کرام آئے، جب انہوں نے دعویٰ کیا کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور ان کی امت نے جب ان سے معجزہ طلب کیا تو اللہ نے ان کو متعدد معجزے عطا فرما دیے. کسی کو ایک معجزہ، کسی کو 2، کسی کو 3. جب بھی کوئی طلب کرتا تھا معجزہ تو وہ دکھا دیا کرتے تھے. لیکن اپنے محبوب کے لیے اللہ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم. ہم نے اپنے محبوب کو 1-2 نہیں، سر سے لے کے پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجا ہے. یعنی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بے مثل و بے مثال ہے، حتیٰ کہ ایک ایک عزو آپ کا بے مثل و بے مثال ہے. نہ آپ جیسی آنکھ کسی کی ہے، نہ آپ جیسا کان کسی کا ہے، نہ سماعت کسی کی ہے، نہ زبان کسی کی ایسی ہے. اللہ نے زبان بھی حضور کو بے مثل عطا فرمائی، کان مبارک بھی بے مثل عطا فرمائے، نگاہیں بھی بے مثل عطا فرمائیں، دور و نزدیک کو دیکھ لیا کرتی تھیں. حتیٰ کہ آپ کے زبان اقدس سے
اگر کوئی تھوک نکلتا تھا، لعاب دہن، وہ بھی معجزہ تھا، وہ بھی بے مثل و بے مثال تھا۔ اب یہاں آپ کی توجہ ایک طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، انشاءاللہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب تشریف لا رہے ہیں، ہم خوش آمدید کہتے ہیں علامہ صاحب کو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزہ بنا کر بھیجا۔ آپ بے مثل و بے مثال تھے، آپ کا ایک ایک عضو اور ایک ایک جز اور ایک ایک حصہ بے مثل و بے مثال تھا۔ آنکھ بے مثل و بے مثال، ہاتھ بے مثل و بے مثال، قدم مبارک بے مثل و بے مثال، حتیٰ کہ آپ کا لعاب دہن بے مثل و بے مثال۔ تو چونکہ آپ کا ہر عضو بے مثل و بے مثال تھا، تو میرے مصطفیٰ نے جب یہ فرمایا کہ فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، تو یہ ماننا پڑے گا جب حضور کا ایک ایک جز بے مثل و بے مثال ہے اور حضور اس کو اپنا جز فرما رہے ہیں، اپنے جسم کا ٹکڑا فرما رہے ہیں، ماننا پڑے گا حضرت فاطمہ کی شان بھی، عزت بھی، عظمت بھی، اخلاق بھی، اوصاف بھی، سب بے مثل و بے مثال تھے آپ۔ اس لیے کہ حضور نے فرما دیا بدعۃ منی، یہ تو میرا جز ہے یہ تو، اور حضور کی ہر چیز بے مثل و بے مثال ہے۔ آپ اگر زندگی پر نگاہ ڈالیں حضرت بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر صفت آپ کی بے مثل و بے مثال ہے۔ شجاعت دیکھیں، سخاوت دیکھیں، صبر دیکھیں، حلم دیکھیں، علم دیکھیں، سادگی دیکھیں، متانت دیکھیں۔ میں آج ذکر کرتا ہوں صرف آپ کی ایک صفت حیا کا، کیسی بے مثل و مثال آپ کی حیا تھی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابن ام مکتوم، نابینا ہے وہ۔ میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا شعار تھا کہ حضور اپنی پیاری بیٹی کے گھر میں آیا کرتے تھے۔ حضور تشریف لا رہے تھے حضرت بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر۔ جب آپ داخل ہوئے، حضرت ابن ام مکتوم بھی حضور کے ساتھ تھے، وہ بھی داخل ہو گئے گھر کے اندر۔ ظاہر نابینا تھے، ان کو پتہ نہیں تھا حضور کہاں جا رہے ہیں، کس طرف داخل ہو رہے ہیں، وہ بھی حضور کے ساتھ چلے گئے گھر کے اندر۔ جیسے ہی حضور داخل ہوئے اور حضور کے ساتھ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے وہ داخل ہوئے، روایتوں میں آتا ہے، احادیث میں آتا ہے، حضرت بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک اوٹ کے اندر چھپ گئیں، پردہ کرنے لگے۔ میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی ابن ام مکتوم تو نابینا ہے، یہ تو تمہیں نہیں دیکھ رہے، تم کیوں ان سے پردہ کر رہی ہو؟ حضرت بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، ابا جان یہ تو نابینا ہے، یہ تو نہیں دیکھ سکتے، میں تو بینا ہوں، میری نظر تو غیر محرم پہ پڑ سکتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ حیا کہ کسی غیر محرم پر نظر ڈالنا بھی آپ کو پسند نہیں تھا۔ اور جب میرے مصطفیٰ نے پوچھا بیٹی عورت کی سب سے بہترین صفت کیا ہے، سب سے اعلیٰ صفت کون سی عورت کی، تو آپ عرض کرتی ہیں ابا جان سب سے بہترین صفت عورت کی یہ ہوتی ہے کہ نہ اس کی نظر پڑے کسی غیر محرم پر، نہ کسی غیر محرم کی اس پر نظر پڑے۔ عزیزان من، یہ حیا ہے جس کا سبق دیا حضرت بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہی وہ وجہ تھی یہ حیا کی کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میرے جنازے کے اوپر کھجور کی ٹہنیاں رکھ دینا۔ حالانکہ جب کفن پہنا دیا جاتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ عورت ہے مرد ہے، کون اس کیا نام ہے اس چرپائی کے اوپر ہے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، کفن پہننے کے باوجود بھی کچھ حصہ اگر نظر آ سک ابھرے گا، ابھرا ہوا نظر آئے گا، یہ بھی گوارا نہیں ہے، تو میرے چرپائی کے اوپر کھجور کی ٹہنیاں اور شاخیں ڈال دینا، اور صبح کے وقت نہیں بلکہ میرا جنازہ رات کے وقت لے کے ڈالنا تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ یہ حیا کا سبق دیا حضرت بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ کو یہ حیا ان کی اتنی پسند آئی ہے
کہ روایتوں میں آتا ہے جب قیامت کے دن حضرت بی فاطمہ زہرا جا رہی ہوں گی تو آواز آئے گی کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو، محمد مصطفیٰ کی بیٹی گزر رہی ہے۔ حیا کا سبق دیا۔ آج پاکستان کے اندر اس حیا کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، منظم سازش کے تحت ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ میرے آقا نے فرمایا حیاء من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان کا شعبہ ہے، ایمان نام ہے حیا کا۔ اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، حیا ختم ہو جائے پھر انسان جو چاہے کرتا پھرے۔ اصل چیز حیا ہے جو ہمیں پیدا کی جا رہی ہے اسلام کے ذریعے اور دین کے ذریعے، اور آج اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے، کالجوں میں کیا ہو رہا ہے، کس کس قسم کے کیا نام ہے موبائلوں کے اوپر پروگرام آ رہے ہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں اس کا۔ کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمان کے اندر سے حیا نکال دی جائے، اور اسلام اس حیا کو پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کی اس محفل کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر حیا پیدا کریں، اپنے گھر والوں کے اندر حیا پیدا کریں، کوشش کریں کہ وہ امور اور وہ اسباب کے جو حیا کو ختم کرنے والے ہیں ان سے روکیں، ان سے بچائیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اس سے بچائیں، تاکہ حیا پیدا ہوگی تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان ان کے اندر پیدا ہو گیا، ایمان ان کا کامل ہو گیا۔ اور اگر حیا نکل گئی تو پھر تو ایمان، آج جتنے معاشرے کے اندر برائیاں اگر آپ غور کریں تو وہ اس بے حیائی کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں، اور اس کو بڑھایا جا رہا ہے۔ باقاعدہ کیا نام ہے ایک این جی اوز کے ذریعے کھڑی ہو جاتی ہیں خواتین، وہ کہتی ہیں کہ جناب ہمارا جسم اور ہماری مرضی، آزادی کا نعرہ لگاتی ہیں۔ اسلام اس قسم کی آزادی کو پسند نہیں کرتا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہرگز۔ اور یہ جو باہر کے پیسے پر اور جناب یورپ کے پیسے پر یہ این جی اوز جو اس قسم کی بے حیائیاں پھیلانے کی کوشش کرتی ہیں، ہم اور آپ جب حضرت بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی یاد میں یہ محفل سجاتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم درس دیتے ہیں کہ حیا پیدا کرو، اور یہ بے حیائی کا جو معاشرہ ہے اس کو ختم کرو، اور یہ بے حیائی کا جو کام شروع کیا جا رہا ہے اس کو ختم کیا۔ حکومت سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں، یہ اسلامی حکومت ہے، یہ ہم نے پاکستان بنایا تھا اسلام کے نام کے اوپر، یہ کس طرح بے حیائی کے یہاں کام ہو رہے ہیں اور بے حیائی کی یہاں اجازت دی جا رہی ہے۔ حیا سب سے اہم چیز ہے۔ حکمرانوں کو چاہیے کہ پاکستان کے اندر اس حیا کو قائم کرنے کی کوشش کریں، اور جو لوگ اس بے حیائی کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو پکڑیں، ان کو سزا دیں ان کو، اس لیے کہ یہ اسلام کے خلاف سازش ہے، یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ میں پھر مبارکباد دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی گلزار نعیمی صاحب کو جو ہر سال حضور خاتون جنت کی بارگاہ میں یہ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔